تو آئیے ان تینوں چیزوں کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اور ادلہ کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز یا پہلی شرط یہ ہے کہ روزے دار کو دو باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ ایک علم تو یہ ہونا چاہیے کہ فلاں چیز سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس نے وہ فلاں کام جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اگر اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ مفسدات صوم میں سے ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس نے وہ کام کر لیا، ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اگر ہم بھول جائیں، ہم سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اللہ رب العالمین ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ہماری شریعت کا عام اصول ہے کہ جہالت کی بنیاد پر اگر کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کا مواخذہ ہماری شریعت نہیں کرتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے کہ فلاں کام سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ کام اس نے کر لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا علم اسے اس بات کا ہونا چاہیے کہ جس وقت وہ مفسدات صوم کا ارتکاب کر رہا ہے، اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس وقت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے اسے وقت کا پتہ نہیں چلا اور اس نے کھا پی لیا، اس نے سمجھا کہ شاید افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، یا اسے کسی نے خبر دیا کہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے اور اس نے اس بنیاد پر افطار کر لیا، بعد میں پتا چلا کہ افطار کا ٹائم نہیں تھا، گویا کہ افطار کے ٹائم کا اسے علم نہیں ہوا، روزے کے وقت کا اسے علم نہیں ہوا، اور اس بنیاد پر اس نے کوئی ایسا کام کر دیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ دونوں باتیں جس کا میں نے ذکر کیا کہ روزے دار کو ایک تو مفسدات صوم کا علم ہونا چاہیے، دوسرا وقت کا علم ہونا چاہیے۔ اگر ان دونوں باتوں کا علم نہیں ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ان دونوں چیزوں کی دلیل موجود ہے۔ جیسے ایک واقعہ ہے، عدی بن حاتم ایک صحابی تھے، تو جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ حتی یتبین لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے میں سے واضح نہ ہو جائے۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر کچھ اور ہی سمجھا۔ وہ اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید اور ایک کالی رسی رکھ کر کے سوتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جب ان دونوں رسیوں کا کلر واضح ہو جائے تب اس کا مطلب اب طلوع فجر ہو گیا، اب کھا پی نہیں سکتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں، جو تفسیر تم نے سمجھا ہے وہ اس سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد رات کی تاریکی اور صبح کا سویرا اس سے مراد ہے، اس سے مراد دھاگا نہیں ہے۔ اب گویا کہ ابھی تک عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر کے بعد بھی کھا پی لیا کرتے تھے، لیکن ان کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قضا کرنے کے لیے نہیں کہا، وہ اس بنیاد پر کہ انہیں وقت کا علم نہیں تھا، انہیں وقت کا علم نہیں تھا، اور اس بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ بدلی تھی اور ہم لوگوں نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا اور ہم نے افطار کر لیا۔ افطار کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد سورج دوبارہ طلوع ہوا، تو ہمیں پتا چلا کہ ہم نے تو غروب آفتاب سے پہلے افطار کر لیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے روزے کو کمپلیٹ کرو، اب جہاں تک کھا پی لیا ہے کوئی بات نہیں، لیکن روزے کو کمپلیٹ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قضا کرنے کے لیے نہیں کہا۔ گویا کہ ان لوگوں کو وقت کا علم نہیں ہو سکا، جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، اور ان سے قضا کرنے کا ان کو حکم نہیں دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ روزے دار کو دو باتوں کا علم ہونا چاہیے، ایک تو یہ کہ مفسدات صوم میں سے ہے، دوسرا یہ کہ ابھی افطار کا ٹائم نہیں ہوا ہے۔ اگر ان دو باتوں سے وہ جاہل ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری شرط جو قاعدے کے اندر ہے وہ شرط یہ ہے کہ روزے دار کو یہ یاد ہو کہ میں روزے سے ہوں اور فلاں کام کرنے سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اگر وہ بھول گیا کہ میں روزے سے ہوں اور اس نے کچھ کھا پی لیا، ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من نسیا وہو صائم، کوئی روزے دار اگر بھول گیا فاکلا او شربا، کھا لیا یا پی لیا، فلیتم صومہ، اپنے روزے کو مکمل کرے، فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے، ایسی صورت میں اسے روزے کی قضا نہیں کرنی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی بھول کر کے کھا پی لیا یا مفسدات صوم میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر لیا، ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو روزے دار ہے اپنے اختیار سے مفسدات صوم کا ارتکاب کرے، تب اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ اگر وہ آدمی مکرہ ہے، مجبور ہے، مضطر ہے، کسی نے اسے اس کے اوپر جبر کیا، اکراہ کیا، اور اس نے مفسدات صوم میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر دیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ مکرہ کا مواخذہ نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر۔ قرآن کریم کی آیت ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کوئی آدمی مکرہ ہے اور مکرہ حالت میں اس نے کفر کر دیا تو اس کا مواخذہ نہیں ہے، اگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت سے ان چیزوں کو معاف کیا جو خطا سے، غلطی سے کرتے ہیں، یا بھول کر کے کرتے ہیں، یا حالت اکراہ میں کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ روزے دار کا روزہ اسی وقت ٹوٹے گا جب مفسدات صوم کا ارتکاب وہ علم کی حالت میں کرے، ذکر کی حالت میں کرے، اور اختیار کی حالت میں کرے۔ اگر یہ تینوں شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب اگلا مسئلہ مفطرات صوم سے متعلق یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے روزہ توڑ دیا، جن مفسدات کا ذکر میں نے کیا ان میں سے کسی کے ذریعہ سے اگر کسی نے روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر کے، ایسی صورت میں اس کو کیا سزا ملے گی؟ اس سوال کو مفسدات صوم کی روشنی میں تین حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پہلا، بعض مفسدات ایسے ہیں جن سے روزہ ٹوٹنے پر انسان کو کوئی سزا نہیں ملے گی، فقط اسے روزے کی قضا کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حیض اور نفاس۔ اگر حیض اور نفاس سے کسی عورت کا روزہ ٹوٹا، ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، اسے صرف ان ٹوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہے، جیسا کہ کل میں نے اس کی دلیل کو ذکر کیا تھا۔ اور دوسرا، اگر کسی انسان نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیا تو اس کی کئی سزائیں ہیں۔ پہلی سزا تو یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا، اسے توبہ کرنا ہے۔ دوسری سزا یہ ہے کہ اسے کفارہ دینا ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو 2 مہینے کا مسلسل 60 دنوں کا مسلسل روزہ رکھنا، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ اس کی سزا ہے، یہ کفارہ ہے۔ اور اس کی تیسری سزا یہ ہے کہ اپنے اس روزے کی وہ قضا کرے گا، بعد میں رمضان گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گا۔ گویا کہ اس کے اوپر 3 چیزیں ہیں، ایک تو اس نے گناہ کیا، توبہ کرے، دوسرا وہ کفارہ ادا کرے، تیسرا وہ ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا کرے گا۔ تیسری قسم حیض، نفاس اور بیوی سے صحبت کے علاوہ جتنے اور مفسدات ہیں، اگر ان سے کسی نے روزہ توڑا ہے، ایسی صورت میں اس کو 2 سزا ملے گی۔ پہلی سزا یہ کہ اس آدمی نے گناہ کیا ہے، اسے توبہ کرنا ہے، اور دوسری سزا یہ ہے کہ اس نے جو روزہ توڑا ہے اس توڑے ہوئے روزے کی وہ قضا کرے گا۔ جب رمضان گزر جائے گا تو اس توڑے ہوئے روزے کی قضا کرے گا۔ بعض علماء نے یہاں پر بھی بیوی سے صحبت کے علاوہ جو دوسرے مفسدات صوم ہیں ان میں بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ آدمی کفارہ دے گا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہے، کفارہ صرف بیوی سے صحبت کرنے میں ہے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے فقہا نے ذکر کیا ہے کہ الاصل عدم الکفارۃ فی مفسدات الصوم الا بدلیل، جتنے بھی مفسدات صوم ہیں ان میں کفارہ اسی وقت واجب ہوگا جب اس کفارہ کی دلیل پائی جائے گی، اور کفارہ کی دلیل فقط اور فقط
بیوی سے صحبت کرنے کے سلسلے میں ہے، دیگر مفسدات صوم میں کفارے کا ذکر نہیں آیا ہے، لہٰذا وہ آدمی توبہ کرے گا اور اس ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا کرے گا، اس کے اوپر اور کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ تو یہ رہے مفسدات صوم، اور مفسدات صوم سے روزہ کب ٹوٹے گا اس کی شرطیں، اور مفسدات صوم سے روزہ ٹوٹنے کے بعد اس کی کیا سزا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اسے کیا کرنا ہے، اس کا بیان۔ اب یہاں پر مفسدات صوم کے مسئلے کو ہم روکتے ہیں، انشاءاللہ کل کسی اور نئے مسئلے پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اب ہم سوالات کے سیشن میں آتے ہیں۔